عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا گیا، جس کا انچارج حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ سیاسی نے کہا، نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ بادشاہ نے جنگل سے اس شخص کو بلایا جس سے بادشاہ نے گھوڑا خریدا تھا، اور دریافت کیا کہ کیا یہ گھوڑا اصلی نسل کا نہیں ہے؟ تو اس شخص نے بتایا، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اور اس کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ اب سیاسی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا اصلی نسل کا نہیں ہے؟ تو جواب میں سیاسی نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے، تب اس گھاس کو کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کی عقل و فہم سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے سیاسی کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے گھوڑوں کے استبل سے نکال کر ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے سیاسی سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ، ہماری ملکہ اصلی شہزادی ہے یا کوئی عام سی عورت؟ تو سیاسی نے جواب میں کہا کہ طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنے ہوش و حواس بحال کیے، ساس کو بلایا اور اس سے شہزادی کے متعلق دریافت کیا۔ تو ساس نے جواب میں معاملہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ ساس نے کہا، حقیقت یہ ہے، تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے سیاسی سے دریافت کیا، تم کو کیسے علم ہوا کہ ملکہ دراصل ایک عام عورت ہے؟ تو سیاسی نے جواب میں کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے، جبکہ ایک نسلی اور اصلی ملکہ کا رویہ خادموں کے ساتھ نرم، کم اور حکمرانہ ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے سیاسی کو بلایا۔ بادشاہ سیاسی کی عقل و فہم سے اس بار بھی خاصا متاثر ہوا، اور پھر انعام کے طور پر بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں سیاسی کو دیں، اور ساتھ ہی اسے ملکہ کی محل سے نکال کر اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، بادشاہ نے سیاسی کو پھر بلایا، اور اب کی بار بادشاہ نے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ سیاسی نے کہا، جان کی امان پا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ تو سیاسی نے کہا،
نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بے حد غصہ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ بادشاہ سیدھا والدہ کی محل جا پہنچا۔ والدہ نے کہا، سیاسی بالکل سچ کہہ رہا ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں چرواہے سے لے کر پالا پوسا۔ بادشاہ نے سیاسی کو بلایا، پوچھا، بتا تجھے کیسے علم ہوا کہ میں اصلی شہزادہ اور بادشاہ نہیں ہوں؟ تو جواب میں سیاسی نے کہا کہ حضور بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا قطعاً نہیں ہو سکتا، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو کہانی کا مقصد تھا عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔